السلام علیکم. اے آر خان حاضر ہے. آج ہی ایک اطلاع آئی ہے کہ مقصود احمد والد انور احمد ٹرک نمبر 33 تاروال ننکانہ کی شہادت ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہاں سے گئے تھے یو کے سے. وہ یہاں کے نیشنل ہیں اور وہاں میرا خیال گئے تھے گھومنے پھرنے اپنے گاؤں میں. ان کے موٹر سائیکل کے پیچھے لو فار آل ہیٹر فار نن لکھا ہوا تھا اور اسی پر تعصب اور بغض رکھنے والی اس قوم کے لوگوں نے اسے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس معاشرے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس معاشرے کی تربیت فرعونوں نے اور یزیدوں نے کی ہو، جس معاشرے میں انسانیت کی کوئی قدر نہ ہو اور اس کی جو سارا اس قوم کا جو خمیر ہے اس زہریلے پانی سے گوندا گیا ہو جس میں سے یہود و نصارہ، عاد و ثمود اور لوطی قوم کا خون شامل ہو. یہ قوم اس قدر بدترین ہو گئی ہے کہ ان کے نہ اشرافیہ ٹھیک ہیں، نہ بیوروکریٹس، نہ سیاسی لیڈر اور نہ تاجر اور نہ علماء سو. احمدیوں کے بارے میں ان لوگوں نے اس قدر گندا پراپیگنڈا کر رکھا ہے کہ عوام الناس کو اصل چیز کی خبر ہی نہیں ہے. پاکستان بنتے وقت ان علماء سو نے بریلوی، دیوبندی، رائے ونڈی اور سارے مکتب فکر اس میں شامل ہیں جو پاکستان کے دشمن تھے، وہ آج بھی پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کو وہ منتشر دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو مکفر اور بدتر دیکھنا چاہتے ہیں. اور انہی طاقتوں نے پاکستان کا حشر نشر کر دیا ہے. جماعت احمدیہ ایک کلمہ گو جماعت ہے اور بڑی پرامن اور معصوم جماعت ہے جس نے کبھی بھی کوئی لاٹھی، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا کسی کے خلاف، کوئی ہڑتال نہیں کی. صرف جماعت یہی کہتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے دو، مگر ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے. جماعت کی ترقیات دیکھ کر، جماعت کی عزت دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے فضائل جو جماعت احمدیہ پر ہوئے ہیں آج تک اس کو دیکھ کر، اور جماعت کو خلافت کی اطاعت میں ایک ہی رسی میں بندھے دیکھ کر یہ لوگ، یہ علماء سو اور یہ حاسد لوگ حسد کی آگ میں جل رہے. کبھی تو ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ وہ قرآن نہ پڑھیں، کبھی ان پر اذان کی پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی ان کی کتب بند کر دی جاتی ہیں، کبھی ان کے MTA جو چلتا ہے وہ اسے بند کروانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی کتبوں پر لکھے ہوئے قرآنی الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. یہ جو جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں سارے بر اعظموں کے انسانوں کے سینوں پر کلمہ لکھ دیا ہے، ان کے اندر جو نور ایمان بھر دیا ہے، اس کو بھلا تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ بات یہ ہے، یہ معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے احمدیت کے تعصب میں، اور احمدیت کے تعصب میں ہمارے سینکڑوں لوگ انہوں نے شہید کر دیے ہیں. کابل لوگ، ڈاکٹر، وکلاء، بڑے بڑے لوگ، ایک لمبی فہرست ہے، مگر جماعت احمدیہ نے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پر چھوڑتی ہے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے میرے مالک، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ان کے جو حالات ہیں یہ آج بھی کشکول بردار ہیں، کل بھی کشکول بردار تھے۔ یہ خدا سے بھی دور ہیں اور رسول سے بھی دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کو جنت میں جگہ دے، اور اس قوم کے جو دانشمند اور شریف اور اشرافیہ ہیں ان کو بھی جرأت دے کہ وہ حق کی بات کہہ سکیں۔ مگر یہ قوم کے اخلاق اس قدر بدتر ہو چکا ہے کہ ان میں مولوی بننا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور لونڈے بازی کرنا تو اس سے بھی کمال کی بات ہے۔ مدرسوں میں جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے مدرسوں میں، یہ لوگ دنیا اس سے واقف ہے، اور آج کل کی ساری دنیا کی اخباروں میں پڑھ کر دیکھیں ان علماء سو کا کیا حال ہے، ان بیوروکریٹس کا کیا حال ہے، ان اشرافیہ ان کے لیڈروں کا کیا حال ہے۔ کوئی مثالی لیڈر اس قوم میں نہیں ہے، کوئی حلالی اس قوم کے میں نہیں ہے۔ یہ لوگ بدترین قوم ٹھہرے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے مخالف یہ لوگ جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مگر جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ کون ہے جس نے ساری دنیا میں قرآن کو 100 زبانوں میں متعارف کروایا ترجمہ کر کے؟ یہ سعودیہ نہیں ہے، اور یہ کوئی عربی ملک نہیں ہے جو برج الخلیفہ بنا سکتے ہیں، وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ لوگ تو قرآن سے دور ہیں، یہ لوگ ایمان سے دور ہیں، اور یہ لوگ معصوموں کو شہید کر رہے ہیں، کمزوروں کو قتل کر رہے ہیں، اور دنیا میں ملوث ہیں، اور دنیا کی لذتوں میں مصروف ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی یہاں پاکستان میں گاؤں کا نمبردار دیکھیں، وہ سب سے بڑا کرپٹ ہے۔ اس سے یونین کونسل کا چیئرمین دیکھیں تو وہ اس سے بدتر ہے۔ پھر آپ ایم پی اے پر چلے جائیں، وہ جو بدماش ہوگا وہ آپ کے علاقے کا ایم پی اے ہوگا، کرپٹ ہوگا، زناکار ہوگا۔ ایسے لوگ ہیں۔ اور ایم این اے کی حالت دیکھیں تو اس سے بھی بدتر ہے۔ پھر بیوروکریٹ کی طرف آ جائیں، بڑے بڑے آفیسر۔ میں 100% کو نہیں کہہ رہا، اکثریت ان میں سے بانجھ ہو گئی ہے۔ ان میں کوئی انسانیت نہیں، ان میں کوئی اسلام نہیں، ان میں کوئی انصاف نہیں، ان میں کوئی عدل نہیں۔ اور پاکستان کی عدالتیں جو کوڑی کے بھاؤ بک رہی ہیں، انصاف فروخت کر رہی ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ مظلوم کا ساتھ دیں۔ نہیں، یہ ظالم کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ عدلیہ، یہ انتظامیہ اور بیوروکریٹ اور سرکردہ لوگ سب سوئے پڑے ہیں۔ ان کے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ احمدیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے زور بازو پر اور مائٹ از رائٹ کی تکلیہ پر چلتے ہوئے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور ان کو نماز پہ پڑھنے نہیں دیتے، انہیں عبادت کرنے نہیں دیتے، انہیں تبلیغ کرنے نہیں دیتے، انہیں لکھنے نہیں دیتے، انہیں پڑھنے نہیں دیتے، انہیں اذان تک دینے کے نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ سچائی ہے۔ جادو جو سر چڑھ کر بولے، یہ وہ جادو ہے جماعت احمدیہ کا جو ساری دنیا میں پنپ رہا ہے، ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ یہ جماعت 200 سے زائد ملکوں میں مشن ہاؤسز بن گئے ہیں، جامعات بن رہی ہیں، مساجد بن رہی ہیں، قرآن کے تراجم ہو رہے ہیں، خدمت خلق ہو رہی ہے، اور پاکستان میں ان پر پابندی ہے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ ملا کی دکان نہ بند ہو جائے، ان کو ڈر ہے کہ ملا کے مدرسے نہ بند ہو جائے، ان کو ڈر ہے کہ ملا جو یہ بریلوی اور رائے ونڈی اور یہ دیوبندی مکتب فکر ہے،
جس نے قوم کو برباد کر دیا ہے. یہ انگریزوں کی داشتائیں تھی یہ لوگ، اور ان لوگوں نے انگریزوں کے احکام پر چل کر امت مسلمہ کو منتشر کیا ہے. اور یہ لوگ وہی ہیں جو پاکستان کے قیام کے بھی مخالف تھے، اور پاکستان کے بھی مخالف ہیں، اور دشمن ہیں یہ ملک کے. یہ ذخیرہ اندوز، یہ اغوا کنندگان، یہ کام تولنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ بچیوں کم عمر بچیوں سے زنا کرنے والے، اور یہ حرام اور سود کھانے والے لوگ، اس قوم سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ اے اللہ، تو اس قوم کو یا تو ہدایت دے دے، نہیں ان کو غارت کر دے. ظالم کو تو ہمیشہ غارت کرتا ہے. اے اللہ تعالی، ہم مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں، مگر ہم تیرے نام لیوا ہیں. الحمدللہ احمدی مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پورا ایمان رکھتے ہیں، 5 ارکان پر پورا ایمان رکھتے ہیں، پورا عمل کرتے ہیں، اور ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. مگر یہ جو اکثریت کے